صحابہ کرام میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی 18 ذی الحجہ یوم وفات ہوتی ہے، یوم شہادت ہوتی ہے، جن کی شہادت بڑی ہی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے۔ میرے دوستو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مظلوم نظر آتی ہے کہ جن کا پانی 10 دن تک بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے 40 دن تک جن کا پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، وہاں کے اندر اس وقت مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا، پانی کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا، میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، وہ بھی ایک یہودیت کی یہود کی ملکیت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی کے لیے بڑی قلت ہے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے 8,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے، وہ جو بلوائی جو عثمان غنی پر حملہ کرتے ہیں، 40 دن تک اسی کنویں سے پانی روک دیتے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ مسجد کی توسیع کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے دے کر اپنے جو مال سے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے 40 دن کے اندر، 40 دن تک عثمان غنی کو اپنے گھر کے اندر محاصرہ کر دیا جاتا ہے، وہاں کے اندر محصور رہتے ہیں۔ ان کو مسجد نبوی جس کی تعمیرات میں عثمان غنی کا بڑا ہی پیسہ لگا تھا وہاں تک جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ عثمان غنی بڑی ہی مظلومانہ شہادت اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ میرے دوستو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی کی بشارت کرنی ہے تو جا کر اس شخص کا زیارت کرے، اس شخص کی زیارت کرے، جا کر دیکھے۔ صحابہ کرام گئے، جا کر دیکھا ایک شخص کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، جب ہٹایا دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی چلتے پھرتے 23 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ کسی صحابی کو 2 مرتبہ بشارت دی، کسی کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، عثمان غنی کو 23 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پھر دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہو جاتی ہے، پھر دوسری حضرت عثمان غنی کے عقد 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی کے عقد میں آتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ سعادت کسی کو بھی نہیں مل سکی کہ کسی شخص کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عثمان غنی کے عقد میں 2 بیٹیاں آئی، ایک حضرت رقیہ تھی، بیمار ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی ہر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی تیار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان آپ بدر کے میدان میں نہ جانا، آپ ادھر ہی رہو، میری بیٹی کی ذمہ داری کرو، وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اس کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی جب اسی خدمت میں ہی ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا میدان وہ مار کر جیت کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ جب مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں۔ وہ جو عثمان کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بدر جیت کر آئے ہو اور میں رقیہ ہار کر آیا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، تھوڑے عرصے بعد ان کی بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک کے انتقال کے بعد دوسرے میں عثمان کے عقد میں دے گا۔ میرے دوستو عثمان کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک تو رافضی، انہوں نے تو کہا کیونکہ وہ تو دین دشمن، اسلام دشمن، صحابہ دشمن تھے ہی، کچھ اہل سنت کا نام لینے والوں نے بھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، کبھی خائن کہا، کبھی کون سا لفظ کہا۔ میرے دوستو ہم اور آپ جب آپ اپنی بیٹی کا جب کوئی نکاح کرنے کے لیے، کسی کو رشتہ دیکھنے کے لیے داماد کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا داماد سب سے زیادہ شریف ہے، ہمارا داماد سب سے زیادہ نیک ہے۔ اور جب تم سب سے نیک داماد دیکھتے ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد سب سے اچھا نہیں منتخب کیا؟ میں اور آپ اگر کوئی رشتہ دیکھیں اپنے کسی کے لیے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمیں اچھا داماد ملے، اچھا رشتہ دار ملے، اچھی خوبیوں والا، نیک صورت، نیک سیرت، ہر لحاظ سے اچھا ہو۔ میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے اس کے عقد میں دیتا تو خود سوچے اس کی کتنی بڑی شان ہوگی،
کتنا شریف ہوگا کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں 1000 اشرفیاں لا کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان غنی نے دین اسلام کی اتنی خدمت کر لی ہے، اتنی خدمت کر لی ہے، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی سیرت کے بارے میں نے مختصر ذکر کر دیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اگر موقع ملا ان کی سیرت مکمل طور پر انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، ان کی کردار، ان کی زندگی کو پڑھنے کی اور اس کو اپنانے کی اور اپنے آنے والی نسلوں تک اسی چیز کو، اسی کردار کو، اسی دعوت کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.